السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ 1917 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں جان CA کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیمی علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے۔ مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہوئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بج رہے تھے۔ زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت جو کہ ایک برقع پوش تھی نظر آئی۔ ماموں جی نے موٹر سائیکل ویسپا روک دیا۔ عورت نے کہا، آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل رکشہ اور موٹر سائیکل رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن کے 1 کلومیٹر پہلے حمیتیہ میلے والی گلی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان نے اس کو کہا، گھر اس گلی میں ہے، مگر میں آپ کو آگے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آ گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور میں رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پر پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب ہوتی تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا، لیجئے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن، وقت نہیں، اکیلے نہ رات کو نکلا کریں۔ وہ عورت خاموشی سے تیسری گلی میں ایک کوارٹر تک گئی جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر یوں لگا جیسے منو وزن پڑ گیا۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہ لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گئی۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا، یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ عورت بولی، یہاں آ کے آج سے پہلے کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پر حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپکپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی چل پڑی۔ بقول ماموں جان کے انہوں نے پتہ کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا، آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے، گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی امی جی نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کر تمہارا تصور کر کے پھونکی تھی۔ اس رات ماموں جان سو نہ سکے۔ جب آنکھ کھلتی ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں پر انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گئے، مگر وہاں کوارٹر نام و نشان تک نہ تھا، کچرے کا ڈھیر تھا۔